نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضول باتیں قطعاً پسند نہیں ہیں، خصوصاً بیہودہ باتوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ زبان پر جب خیر ہی خیر جاری ہوگا، ذکر و درود کا ورد ہوگا، فضول باتوں کی عادت نہیں ہوگی، تو جھوٹ، غیبت، چغلی، عیب جوئی وغیرہ گناہوں سے بھی جان چھوٹی رہے گی، اور اس طریقے سے انشاءاللہ جنت میں جانے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے کہ جس سے جنت حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ کبھی بولو مت۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ بولو، مگر اچھی بات کے سوا زبان سے کچھ مت نکالو۔ عزیزوں، فضول بات وہ ہے کہ جس سے دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس میں وہ باتیں بھی داخل ہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے نقصان کا باعث ہوں، اور وہ بھی داخل ہیں کہ جن میں نہ نقصان ہو نہ نفع ہو۔ جن چیزوں میں نقصان ہے، پوچھ گچھ اور عذاب ہے، ان سے بچنا تو ہر انسان کی عقل کا بھی تقاضا ہے، لیکن جو باتیں ایسی ہوں کہ جن سے نہ نفع حاصل ہو نہ نقصان، وہ بھی در حقیقت نقصان ہی کی باتیں ہیں، کیونکہ جتنی دیر ایسی باتیں کی جائیں گی اتنی دیر ذکر و درود ہو سکتا تھا، تلاوت کی جا سکتی تھی۔ ان منافع کا ضائع ہونا گویا کہ نقصان اور خسران ہے۔ پھر جب فضول باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو بڑھتے بڑھتے لوگوں کی برائیوں اور غیبتوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ خاموش رہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، اور بقدر ضرورت دنیا کی تھوڑی بہت بات بھی کرے جو جائز امور سے متعلق ہو۔ دنیا کی جائز باتوں کی کثرت بھی دل کے اندر سختی پیدا کرتی ہے۔ زبان صحیح چلتی ہے تو عزت دلاتی ہے، اور یہی زبان اگر الٹی سیدھی چلنا شروع کر دے تو پھر انسان کو رسوائی دلاتی ہے۔ مثلا کسی کو گالی دی تو ہو سکتا ہے کہ پٹائی وغیرہ بھی ہو جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے عاجزانہ یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر، کہ ہم سب تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سبھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ زیادہ بک بک کرنے والوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، کیونکہ جب آدمی زیادہ باتونی ہوتا ہے تو وہ لغزش ضرور کرتا ہے، اور اس طریقے سے شیطان بآسانی اس سے گناہ کرا لیا کرتا ہے۔ البتہ جو لوگ خاموش رہنے کے عادی ہیں وہ شیطان پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی لازم پکڑو، کہ تمام بھلائیوں کی جڑ جو ہے وہ تقوی ہے،
اور جہاد یعنی اسلام کے راستے میں کوشش کو لازمی طور پر اختیار کرو کہ یہ اہل اسلام کی رہبانیت یعنی گوشہ نشینی ہے، اور اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن پاک کی پابندی کرو کہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور ہوگا اور آسمانوں میں تمہارے تذکرے کا باعث ہوگا، اور کلمہ خیر کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ اس کی بدولت تم شیطان پر غلبہ پالو گے۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود زبان کی آفتوں سے بے حد ڈرتے تھے، اور اس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت ہے، کیونکہ ہم تو جو جی میں آیا زبان سے بولنا شروع کر دیا۔ ہمیں زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ بات بات پر غصے ہو جانا، بک بک کرتے رہنا، فضول خرچی کرنا، سب کو راز کی باتیں بتاتے پھرنا، ہر کسی پر اعتماد اور بھروسہ کر بیٹھنا، بری صحبت سے نہ بچنا اور اچھی صحبت اختیار نہ کرنا، یہ ساری برائیاں جو ہیں وہ در حقیقت جہالت کی علامات ہیں۔ ایک دانا کا قول ہے کہ 6 باتیں ایسی ہیں کہ جن سے جاہل پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 1، غصے کے وقت یعنی خلاف مزاج بات پر غضبناک ہو جانا، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے پیش آئے یا کسی جانور وغیرہ کی وجہ سے پیش آئے۔ دوسری، بے فائدہ کلام۔ عقل مند کو لائق نہیں کہ بے فائدہ گفتگو کرے، بلکہ اسے مفید بات ہی کرنی چاہیے، خواہ دنیا کے فائدے کی ہو یا آخرت کے فائدے کی۔ تیسری، فضول خرچی کرنا، یعنی یہ بھی جہالت کی علامات میں سے ہے کہ مال کو ایسی جگہ لگانا کہ جہاں پر کوئی اجر و ثواب نہیں یا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس راز کی بات کہتے پھرنا اور پھر اس سے یہ بھی کہنا کہ بھائی کسی اور سے مت کہنا۔ پانچویں یہ کہ ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھنا، ہر کسی کے اوپر بھروسہ کر لینا۔ اور چھٹی جہالت کی علامت یہ ہے کہ اپنے دوست اور دشمن میں امتیاز نہ کر پانا، یعنی مناسب تو یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست یعنی نیک لوگوں کو پہچان کر ان کی موافقت اختیار کرے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اور دشمن یعنی برے لوگوں کو پہچان کر ان سے بچنے کی کوشش کرے، اور انسان کا جو ازلی دشمن شیطان ہے اس سے تو وہ دور بھاگے، لہذا کسی بات میں بھی اس کا کہنا نہ مانے۔ قرآن عظیم میں ہے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔